الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، ہم آج کل ماہ رجب سے گزر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہے کہ اس نے اپنی حکمت سے بعض زمانوں اور بعض مکانوں کو خصوصی شرف بخشا. اب آپ دیکھیں مکہ مکرمہ جہاں سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا شہر بنایا ہے. بلد اللہ الحرام یعنی معزز و مکرم شہر بنایا دنیا کے تمام شہروں سے. اب اس کے اندر جو مسجد حرام ہے اس میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر. اسی نے معزز زمانے بھی بنائے، اسی نے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ بنایا، اور اسی اللہ نے حرمت والے 4 مہینے قرار دیے سال کے 12 مہینوں میں سے. اس آیت میں اللہ پہلا امر تو یہ بتا رہے ہیں ان عدت الشہور کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں. پھر ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ زمانہ اپنی حیات پہ لوٹ گیا ہے اس دن کی طرف جس میں اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. تو اب حرمت والے مہینوں کے بارے میں قرآن نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. تو ان سب امور کی ہم انشاءاللہ اس مجلس میں کوشش کریں گے کہ سب کا بیان تھوڑا تھوڑا ہو جائے. تو حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ نعمتوں میں سے زمانہ، وقت، یہ جو ہماری زندگی کے سیکنڈ، منٹ، پھر گھنٹے، پھر ایام، پھر ہفتے، پھر سال، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے. زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے. تو اس کی قدر اہل ایمان کو کرنی چاہیے. ان کی زندگی عبث، بلا فائدہ، بلا مقصد نہیں گزرنی چاہیے. کھانے پینے، سونے، اٹھنے اور اپنے کاروبار نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ کے تقاضے ہیں. اللہ نے جن زمانوں کو حرمت والا بنایا، اور سے سنیے کہ زمانہ ایسی چیز ہے کہ جو خود ہمارے گھروں سے گزرتا ہے. ہم مکے میں رہتے ہیں، ہم اس سے دور دراز افریقی ممالک میں ہیں، امریکی ریاستوں میں ہیں،
مشرق کی طرف ہیں انڈونیشیا، ملائیشیا، جاپان، مغرب کی طرف ہیں یورپ اور اس کے آگے. تو یہ غور کریں کہ زمانہ خود ہمارے پاس آتا ہے، وقت خود ہمارے ساتھ چلتا ہے، ہم کچھ کریں یا نہ کریں. اور یہ اللہ نے وقت اسی لیے دیا ہے کہ اس کو ہم اللہ کے ہاں جو چیزیں مقبول ہیں ان میں صرف کریں. یاد رکھیں کہ اس زمانے سے تمام لوگ ہم سے پہلے جو تھے وہ گزرے ہیں اور ہم گزریں گے اور ہمارے بعد والے لوگ بھی، اور اس پہ ہر انسان کو حساب دینا ہے. یہ تصور ہمیں زمانے کے بارے میں کرنا چاہیے. یوم، وہ دن یاد رکھو جس دن ہر انسان بما کسبت رہین، اپنے کیے ہوئے کا وہ ذمہ دار ہوگا، پوچھو گی اس سے. اور جب تک وہ یہ نہیں بتائے گا کہ اس کا زمانہ کیسے گزرا، اس کے قدم اللہ تعالی کی محاسبے کی مجلس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. بہرحال سال کے 12 مہینے معروف ہیں، اور آپ یاد رکھیں کہ مہینے شمسی ہوں یا قمری، سال میلادی ہو یا ہجری، یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں اس وقت معروف 2 کیلنڈر جو چلتے ہیں جن کے مہینے 12 ہیں، جنوری سے شروع ہو کر دسمبر تک، یا جن کے مہینے 12 ہیں محرم سے شروع ہو کے ذوالحجہ تک، یہ بھی ہمیں یاد رکھنے چاہیے. اور دونوں کیلنڈر میرے نزدیک اسلامی ہیں، کیونکہ ایک کیلنڈر کے ساتھ عرب لکھتے ہیں میلادی، یعنی حضرت عیسیٰ جو اللہ کے اولی العزم پیغمبر ہیں، جنہیں ہماری امت میں آ کر پھر خاتم الشرائع کی خدمت بھی کرنی ہے، تو ان کی میلاد پہ ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ برا باپ کی ہوئی. مگر مسلمان امت کا یہ عقیدہ ہے اور عیسائیوں کا بھی ہے کہ اللہ نے ان کو روح و جسم سمیت اٹھا لیا اور پھر وہ دوبارہ آئیں گے. تو ایک کیلنڈر جو ان کی میلاد کی طرف منسوب ہے اس کو آفٹر ڈیتھ نہیں کہنا، ان کی وفات ہوئی نہیں. یہ مسئلہ مستقل ہم بیان کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ کا رفع ہوا ہے، بل رفع اللہ الیہ، انہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے. تو ایک تو کیلنڈر یہ ہے. دوسرا کیلنڈر ہے ہجری، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے جس کا آغاز ہوا. اب آپ دیکھیں کہ ایک بار حضرت عمر کے پاس کوئی قضیہ آیا تو اس میں شعبان لکھا ہوا تھا. تو مہینے تو یہ شروع سے ہی ہیں، یہ کیا ہے، محرم سے شروع ہو کے ذوالقعدہ تک. تو شعبان کون سا سال، اس شعبان یا پچھلے؟ تو پھر مسلمانوں میں مشاورت ہوئی کہ ہمیں بھی ایک کیلنڈر بنانا چاہیے، کیونکہ ہماری ریاست اور حکومت کے آپس کے اندر کے معاملات بھی ہیں اور پھر باہر کی دنیا سے بھی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اسی بات کے لیے مشاورت ہوئی. حضرات صحابہ کرام کی کئی آراء آئیں. بعض نے کہا کہ اس کو ربیع الاول سے شروع کیا جائے. میں نے بتایا کہ مہینے تو تھے پہلے، لیکن
کون سا مہینہ پہلا اور آخری ہو سال میں؟ تو بعد نے کہا کہ دیکھیں ہجرت سے شروع کریں اس کو، بعد نے کہا رائے یہ دی کہ ہم اپنے سال کو شروع کرتے ہیں حضور کی پیدائش سے، اور بعد نے یہ کہا کہ ہم اپنے کیلنڈر کو شروع کرتے ہیں کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے۔ بہرحال جب مختلف آراء آئیں حضرت عمر کے سامنے تو اسی رائے کو ترجیح دی گئی کہ ہجرت کے عظیم عمل سے کیا ہوا؟ اسلامی سلطنت کا وجود آیا، قیام ہوا، تاسیس ہوئی مدینہ منورہ میں اسلامی سلطنت کی۔ کس سے؟ کس عمل سے؟ ہجرت کے عمل سے۔ تو ہجرت کا عمل عظیم عمل ہے مسلمانوں کے اعمال میں سے۔ اسی لیے حدیث میں جب آپ نے نیت کی فضیلت بیان فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، تو وہاں بھی ہجرت کا ذکر ہے۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس مومن کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوئی۔ اتنا عظیم کام ہے۔ تو بار جب اتفاق ہو گیا کہ ہجرت سے ہی ہم شروع کریں، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کب شروع ہوئی، کب ارادے ہوئے، کب فیصلے ہوئے؟ تو اس امر کو سبھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو یہ ماہ محرم سے ہی آپ کا ارادہ ہو چکا تھا۔ اسی لیے اسلامی یا عربی یا ہجری حکومت جو ہے اسلامی، اس کا کیلنڈر اسی مہینے سے شروع کیا جائے۔ کون سا مہینہ؟ ماہ محرم۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو کم از کم یہ 12 مہینے تو آنے چاہیے۔ تو سال کے 12 مہینوں میں سے پہلا محرم، پھر صفر، پھر ربیع الاول، پھر ربیع الثانی، پھر جمادی الاولی یا جمادی الاول جسے آپ کہتے ہیں، یا جمادی الثانیہ یعنی جمادی الثانی، اس کے بعد رجب۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ گویا حرمت والے مہینوں میں سے جو مہینہ اکیلے آتا ہے وہ یہ ہے، اور بقیہ 3 مہینے کون سے ہیں؟ وہ ہیں ذوالقعدہ، پھر آگے ذوالحجہ، پھر آگے محرم۔ تو یہ 3 تو اکٹھے آتے ہیں اور یہ علیحدہ آتا ہے۔ تو یہ مختصر تعارف کرانے کے بعد میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس امر کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے کہ زمانہ اپنی اصلی حیات میں آ چکا جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور سال 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے، 3 تو پے در پہ آتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ کون سا مہینہ ہے؟ رجب مضر۔ رجب مضر اس لیے فرمایا کہ عرب قبائل میں سے یہ قبیلہ اس مہینے کی حرمت کو دوسروں سے زیادہ اپنائے ہوئے تھا، اور قتل و قتال، لوٹ کھسوٹ اور سفر اسفار کھانے پینے کے لیے
جو کہ عربوں کا پیشے تھے، رجب کے اندر وہ انتہائی طور پہ پرامن شہری بن جاتے، نہ قافلوں کو لوٹتے، نہ قتل و قتال کرتے، اور جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی حرمت تھی، اور کیا اسلام نے آ کے منسوخ کر دی؟ یہ ہے ہمارے لیے عبرت۔ مشرک، اللہ کو نہ ماننے والے، بت پرست ان مہینوں کی حرمت کے قائل تھے، اور ان میں وہ پرامن شہری بن کر رہتے تھے، چاہے محرم ہو، سفر ہو، نہ چاہے وہ 3 اکٹھے مہینے ہو، کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ اور ان کے اندر تو جاہلیت میں بھی عرب بیت اللہ الحرام آتے تھے حج کرنے کے لیے، اور محرم تک تقریباً اپنے گھروں کو پہنچ جاتے۔ اب پھر بیچ میں جو 6 مہینے ان کے جنگ و جدال رہتا، تو 7واں پھر مہینہ حرمت والا آ جاتا، جسے رجب مضر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک نقطہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور آپ کے ذہن نشین کرانا چاہوں گا کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت جو اللہ نے اس زمانے کو انسانوں پہ بنانے کے ساتھ ہی سال کو 12 مہینے اور 12 مہینوں میں 4 کو حرمت والا بنا دیا، کیا ان کی حرمت قائم تھی؟ ہاں، جواب یہ ہے کہ مشرکین، منکرین رب تعالی اور بتوں کو پوجنے والوں کے ہاں بھی ان کی حرمت قائم تھی۔ محرم میں وہ لڑتے نہیں تھے، ذوالقعدہ میں وہ لڑتے نہیں تھے، ذوالحجہ میں خون خرابہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے حکم کی تعظیم اور اس کی تکبیر کیا کرتے تھے بیت اللہ شریف میں آ کر، اور آغاز پھر رجب سے کرتے تھے۔ اگرچہ ان کے ہاں رجب کے اندر قربانی خصوصی ہوتی، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ ولا وسیلہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جاہلیت کی عادات کو برقرار نہیں رکھا، حرمت کے ان کے طریقوں کو برقرار ان کے مطابق نہیں رکھا۔ اس لیے مسلمانوں پہ یاد رکھیں آپ بھی، رجب میں کوئی خصوصی عبادت مسلمانوں کے لیے نہیں، نہ از قسم قربانی، نہ از قسم نماز، نہ از قسم روزہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حرمت والے مہینوں میں، جیسے کہ حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ حرمت والے مہینوں میں بندے کا عمل اگر نیک ہے، صالح ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے۔ وقال قتادہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا۔ قرآنی آیت میں بھی ہے، ظلم کیا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں بندہ گناہ کرے۔ فرمایا کہ ان الخطیہ خطیئۃ وزورا ان الظلم فی الاشہر الحرم اعظم خطیئۃ ووزرا، کہ ان حرمت والے مہینوں میں، رجب میں جس میں ہم جا رہے ہیں، گناہ کرنا اللہ کے ہاں اس کا وزن اور اس کا بوجھ
گناہگار پہ بڑا ہوگا۔ کیا ابھی ہم نے سوچا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون سا مہینہ جا رہا ہے۔ اے برادران اسلام، جو غرب میں رہتے ہو، آخری مغربی دنیا میں، جو شرق میں رہتے ہو، آخری مشرقی ملک میں، اور ماشاءاللہ ہمارے اردو بولنے والے پاکستانی حضرات، ہندوستانی حضرات ہر جگہ ہیں، یا تم شمال کے کونے میں رہتے ہو یا جنوب میں، یاد رکھو کہ حرمت والے اس مہینے میں یعنی رجب میں، پھر اگلے جو 3 مہینے ہیں، فرماتے ہیں حضرت قتادہ، ان الظلم فی الاشہر الحرم، وہ ظلم جس سے اللہ نے اس آیت میں منع فرمایا، فلا تظلموا فیہن، یہ حکم نص سے وارد ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، قربانی، اس کا کہیں ذکر نہیں حرمت والے مہینوں میں، مگر یہ ضرور ہے، عجیب اللہ کا بیان ہے کہ تم نے ان میں ظلم نہیں کرنا۔ بس یہ نہیں نص قطعی میں وارد ہے۔ تو حضرت قتادہ اسی لیے اس ظلم کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنا یہ اللہ کے نزدیک دیگر مہینوں میں ظلم کرنے سے بڑا ہوا ہے، نافرمانی کے اعتبار سے اور انسانوں پہ بوجھ کے اعتبار سے۔ تو سب سے پہلے ہم ان مہینوں میں توبہ طائب ہوں، ان مہینوں میں احتیاط کریں کہ ہم کسی کا حق نہ کھائیں، رشوت نہ لیں، کسی پر ہم زیادتی نہ کریں، کسی کی عزت، جان اور مال کو بے وقار نہ کریں، یہ ہے ظلم۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو، ظلم کو میں نے اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے، فلا تظالموا، تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ تو اس سے تو توبہ کریں اے برادران اسلام، جہاں بھی آپ دنیا میں رہ رہے ہیں۔ تو پہلا حق ان حرمت والے مہینوں کا یہ ہے کہ ہم ظلم سے توبہ کریں، کیونکہ ان مہینوں میں نیکی کی بات نہیں قرآن نے کی، قرآن نے معصیت کی بات کی کہ معصیت سے باز رہیں۔ تو اصل کسی زمانے کی حرمت یہی ہے کہ اس کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ کیا مطلب؟ کہ اس حرمت والے زمانہ میں اس بات سے بچا جائے جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور سب سے شدید حرمت اللہ کے ہاں ظلم کی ہے۔ تو اس سے ہم سب توبہ کریں۔ انشاءاللہ مزید اسی قسم کی گفتگو آئندہ مجلس میں بھی ہم کریں گے، اور آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اور میری تمام برادران سے یہ اپیل ہے، استدعا ہے کہ ہم آج جس مہینے گزر رہے ہیں، سب کے سب اپنی ان حرکتوں سے توبہ کریں جو حرکتیں ہماری عادت ثانیہ اور فطرت بن چکے ہیں، اور از قبیل ظلم، کسی ظلم کے فعل کا ارتکاب نہ کریں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ظلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن کی تاریکیوں سے ہے، جس دن ہر انسان کو نور اور روشنی چاہیے، اس دن اس ظلم کی ظلمتیں ہوں گی، اندھیرے ہوں گے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ ہمیں حرمت والے زمانے کی حرمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ پورا نور عطا فرمائے قیامت کے دن، جس دن کے نور کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب آیت کے اگلے حصے کو اللہ نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ مسلمانوں کے اندر جو عمل نہیں ہونا چاہیے، ایک تو ظلم سے منع فرمایا، دوسرا ان حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی سے منع فرمایا، اور بے حرمتی کے وہ
صورت شکل جس کو قرآن نے بیان کیا، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم اس کی ذرا وسعت سے اس کا بھی افصاح کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور آئندہ مجلس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔